بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں نے اپنا پچھلا لیکچر سن لیا تھا، کام آپ لوگوں نے کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کیا ہے؟ بیٹا آپ لوگوں نے ضرور اپنی کاپیز پہ کویشچن آنسرز لکھنے ہیں، MCQs، فل ان دی بلینکس، جو بک ورک ہے وہ بھی یاد کرنا ہے، انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 2 اور ہمارا ٹاپک ہے وضو کرنے کا طریقہ۔ بچوں آج میں آپ لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں طہارت کے طریقے۔ طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی صاف ستھرے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے طریقے بتائے ہیں۔ طہارت حاصل کرنے کے بیسیکلی 3 طریقے ہیں، وضو، غسل اور تیمم۔ وضو جو ہے خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے، اپنے اعضاء کو، کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں اس کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ غسل کا مطلب ہے کہ اپنے پورے بدن کو اوپر پانی بہانا، اس سے پاکیزگی اور صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم پاک صاف رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقے بتائے ہیں۔ غسل میں پورے جسم کو پانی سے اچھی طرح دھوتے ہیں اور پاک صاف ہو جاتے ہیں، یہ غسل کہلاتا ہے۔ تیمم اپنے کھلے ہوئے جسم کے حصوں کو، یعنی ہاتھ، چہرے کو، پاؤں کو، یہ صاف مٹی سے دھونا صاف مٹی لے کر اس سے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ مل لینا، پاکیزگی حاصل کرنے کا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اگر ہمیں وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہو اور وہاں پر پانی نہ ہو، تو ہم وضو کے بجائے تیمم سے کام لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا مریض جس سے پانی کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ بچوں یہ تو طہارت حاصل کرنے کے بیسیکلی 3 طریقے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ وضو کی اہمیت کیا ہے، وضو کی ضرورت اور اہمیت۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ نماز اگر ہم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے پڑتا ہے؟ وضو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہو سکتی۔ جیسے نماز جنت کی کنجی ہے تو وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، اس لیے سب سے پہلے وضو ضروری ہے۔ وضو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی، وضو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور وضو کے فرائض، بچوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سے ایسے فرائض ہیں، کام ہیں جن کے بغیر ہمارا وضو مکمل نہیں ہو سکتا۔ وضو اگر پانی وضو کے لیے کم میسر ہو تو ان فرائض کو مکمل کرنے سے بھی ہمارا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر ہمارے پاس پانی کم ہے یا کچھ مسئلہ ہے تو ہم وضو کے لیے صرف 4 فرائض بھی ادا کر لیں تو ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم طہارت اور پاکیزگی حاصل کر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن وضو کرنے والے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، تو اس لیے جو شخص نمازی ہوگا، وضو کرے گا، پاکیزگی کا حصول کرے گا، تو قیامت والے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، وہ پہچان لیں گے۔ حدیث پاک میں ایک اور جگہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حوض کوثر پہ جب آپ کے پاس امتی آئیں گے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وضو کرنے سے ان کی اعضاء چمکیں گے تو میں انہیں پہچان لوں گا۔ اس طرح سے بچوں آپ کو پتہ چلا کہ طہارت اور پاکیزگی کی کیا اہمیت ہے۔ طہارت نصف ایمان کہلاتا ہے۔ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور بچوں آپ کو پتہ ہے یہ جو وبا کا دور چل رہا ہے اس میں بھی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹرز بھی اور جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے، اور اس لیے وضو جو ہے اس کا بہترین سینیٹائزر بھی کہلاتا ہے۔ آپ لوگ وضو کریں، نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئے اور پہلے جیسے ہم لوگ پھر ہو جائیں۔ اب ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ پیارے بچوں اب ہم وضو کرنے کا طریقہ پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، تصویروں کی مدد سے بھی آپ کو وضاحت کروں گی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ طہارت یعنی صفائی اسلام کا لازمی حصہ ہے۔ طہارت کے 3 طریقے ہیں۔ وضو پانی کے ذریعے خاص ترتیب سے کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ غسل پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک صاف ہو جائیں، غسل کہلاتا ہے۔ تیمم صاف مٹی سے خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا تیمم کہلاتا ہے۔ تیمم کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ہو یا ایسا مریض جسے پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھنے کا خدشہ ہو۔ بچوں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وضو اور غسل اور تیمم یہ طہارت حاصل کرنے یعنی پاکیزگی حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اب ہم اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ وضو کی ضرورت اور اہمیت۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ پیارے بچوں آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وضو کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کے لیے وضو کو ضروری قرار دیا ہے
اور آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن وضو کرنے والوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. بچوں آپ کو پتہ چلا وضو کی کتنی اہمیت ہے, اور جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں. دن میں 5 مرتبہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو خود کو تازہ دم محسوس کرتے ہیں, پاکیزہ محسوس کرتی ہیں. اب ہم وضو کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے. آپ کو تصاویر کی مدد سے بھی میں واضح کر دوں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی بھی, اور پڑھ کے ہم دیکھیں گے کہ وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے. وضو خاص ترتیب سے کیا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہے. سب سے پہلے وضو کی نیت کریں, پھر دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھوئیں, 3 بار کلی کریں, مسواک یا انگلی سے اچھی طرح دانتوں کو صاف کریں. اس کے بعد ناک میں پانی داخل کریں, الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں. یہ دیکھیں یہ طریقہ کار. پھر پورا چہرہ 3 بار اس طرح دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی اور دونوں کانوں کی لو بھیگ جائے. اس کے بعد 3 بار پہلے سیدھے ہاتھ کو کوہنی تک, پھر الٹے ہاتھ کو کوہنی تک دھوئیں. اب سر کا مسح کریں, یعنی دونوں ہاتھ گیلے کر کے پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے ہوئے سر کے پیچھے تک پھیریں. اب ہاتھ کی پشت سے گردن پر پھیریں. اس طریقے سے آپ کا مسح کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر گیلی انگلیوں کو کانوں پر پھیریں اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کے کانوں پر پھیریں. اس طریقے سے یہ دیکھیں تصویر کی مدد سے بھی آپ کی وضاحت ہو جائے گی. آخر میں پہلے سیدھے پیر کو, پھر الٹے پیر کو ٹخنوں تک اچھی طرح سے دھوئیں. پیارے بچوں امید ہے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا, سمجھ آ گئی ہوگی کہ وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اس وبا کے دور میں بھی وضو ہمارے لیے کس قدر اہمیت ہے. وضو جو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بہترین سینیٹائزر ہے. یہ ہمیں جراثیم سے پاک کرتا ہے, پاکیزگی عطا کرتا ہے. تو آپ لوگ بیٹا نماز کا اہتمام کریں, وضو کریں, پاک صاف رہیں, اور جراثیم سے بچاؤ کا یہ بہترین ذریعہ ہے, اور بیماریوں سے بھی ہم بچیں گے. آج کل کے اس دور میں بھی ہمارے لیے اسپیشلی یہ ضروری ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی ہم پر فرض کر دیا تھا. اگر ہم ان چیزوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم تندرست رہیں گے اور صحت مند رہیں گے. اب ہم وضو کے فرائض کے بارے میں پڑھیں گے. وضو کے 4 فرائض ہیں. ان فرائض کے بغیر وضو مکمل نہیں ہو سکتا. اگر مکمل وضو کے لیے پانی کم ہو تو صرف یہ فرائض ادا کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. وہ فرائض یہ ہیں: پورا چہرہ دھونا, یعنی پیشانی کے بال سے ٹھوڑی تک اور ایک کان سے دوسری کان کی لو تک, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا, سر کا مسح کرنا, دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. بچوں آپ کو پتہ چل گیا کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں. جی ہاں, وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا, سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا. امید ہے آپ کو اس طریقے سے وضو کی اہمیت اور وضو کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. بچوں وضو کرنا بہت ضروری ہے, اس سے ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. اب تو جدید سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے, سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے. وضو کرنے سے نمازی کان, ناک اور گلے کے منہ سے محفوظ رہتا ہے. مسح کرنے سے پاگل پن اور لو لگنے سے بچ جاتا ہے. دیکھا بچوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری چیزیں عطا کی ہیں. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود طیب ہے اور ہمیں بھی پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے. ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک صاف رہیں, طہارت کو اپنائیں. بچوں اب ہم اپنی مشق کے سوالات کریں گے. پہلا سوال آپ کے سامنے ہے: طہارت کے کتنے طریقے ہیں؟ ان کے بارے میں تفصیل سے لکھی ہے. آپ اپنے سبق کے پہلے پیج پہ آ جائیے گا. پیج نمبر آپ کا 13 ہے, آپ کے سبق کا سامنے والا حصہ. یہ دیکھیں, طہارت کے 3 طریقے ہیں. وضو, پانی کے ذریعے خاص ترتیب سے کھلے ہوئے اعضاء کو دھونا وضو کہلاتا ہے. غسل, پورے جسم کو پانی سے اس طرح دھونا کہ ہم پاک صاف ہو جائیں, غسل کہلاتا ہے. تیمم, صاف مٹی سے خاص ترتیب سے اپنے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا تیمم کہلاتا ہے. تیمم کی اجازت صرف اس صورت میں ہے جب وضو کے لیے پانی نہ ہو یا ایسا مریض جسے پانی استعمال کرنے سے مرض بڑھنے کا خدشہ ہو. اب ہم دوسرے سوال کی طرف آئیں گے. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ تفصیل سے لکھیں. ابھی ہم نے پڑھا تھا, دیکھیں آخری پیج پہ آپ کے پیج نمبر 15 پہ وضو کے فرائض. یہ دیکھیں سامنے, پہلے آپ نے یہاں لکھنا ہے, یہاں سے لے کے یہاں تک وضو کے 4 فرائض ہیں. پھر کیا اسی طرح سے آپ نے اپنی نمبرنگ کر کے آپ نے لائن وائز لکھنا ہے. پورا چہرہ دھونا, دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا, سر کا مسح کرنا, دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے. بچوں آپ نے ان سوالات کو اپنی کاپیز پہ لکھنا ہے اچھے طریقے سے, ہیڈنگز کے ساتھ. اسی طریقے سے اب میں آپ کو کچھ شارٹ کویسچن آنسرز بتاؤں گی جو بک میں تو آپ کے موجود نہیں ہیں. MCQs ہیں وہ بھی آپ کی بک میں موجود نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو کاپیز پہ نوٹ ڈاؤن کرواؤں گی. نوٹس کی صورت میں آپ نے ان کو کاپیز پہ لکھنا ہے, نیٹ کر کے انہیں یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے, کیونکہ آپ کے ایگزامس میں آئے گا, آپ کی کاپیز بھی چیک ہوں گی. یہ دیکھیں بچے, شارٹ کویسچنز ہیں آپ کے, اس مختلف جواب دیں. سوال نمبر 1, وضو کیوں ضروری ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. سوال نمبر 2 ہے, دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے سے ہم کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جواب ہے, ہم خود کو تازہ دم اور صاف ستھرا محسوس کرتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے, وضو کے حوالے سے حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں. جواب ہے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, قیامت کے دن وضو کرنے والے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. امید ہے آپ کو ان شارٹ کویسچن آنسرز کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ مختلف جوابات ہیں, آپ نے اسی طرح سے کاپیز پہ خوبصورت طریقے سے لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں. اب آ جائیں درست جواب پر نشان لگائیں.
یہ دیکھیں آپ کا سوالوں کا ہے یہ درست جواب پر نشان لگائیں. طہارت کے ڈیش طریقے ہیں. یہ ملٹیپل چوائس کہتی ہیں اسے یا مروزی. اس میں آپ کو آپشنز دی جاتی ہیں, اس میں سے آپ کوئی بھی درست آپشن لکھیں گے. طہارت حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا تھا کتنے ہیں؟ جی ہاں 3 طریقے ہیں. وضو ایک خاص ڈیش سے کیا جاتا ہے. ترتیب, طریقہ یا ترکیب. بالکل درست جواب اس کا یہ الف آپشن ہے, ترتیب سے. سب سے پہلے وضو کی ڈیش کر لیں. ہاں جی, ارادہ, تیاری یا چیز. بالکل جناب, نیت کر لیں. جیم آپشن اس کی بالکل درست ہے. صاف مٹی سے کھلے ہوئے اعضاء کو صاف کرنا کہلاتا ہے. مٹی سے جو ہم کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جی تیمم کہتے ہیں. الف آپشن اس کی ہے اور بالکل درست ہے. وضو کے فرائض ہیں, ابھی ہم نے پڑھا تھا وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جی بالکل 4 فرائض ہیں. یہ آپ کی آپشنز ہیں اور درست میں نے ان پہ نشان لگا دیا ہے. آپ نے ان کو بھی کاپیز پہ لکھنا ہے, اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو ہم اپنے اگلے اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گے.